نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من تکلم فی القدر سئل عنہ یوم القیامہ، یعنی جو تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرے گا قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں تقدیر کے بارے میں کلام کیا۔ اور ومن لم یتکلم فی ھذا الامر لم یسأل عنہ، اور جو تقدیر کے بارے میں کلام نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، تو اسے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیوں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ تو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا، بلکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف لے کر آئے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان تقدیر کے حوالے سے بحث کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور ایسا سرخ ہوا کہ گویا کہ اس کے اندر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، اور آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے یا میں تمہارے پاس یہ چیزیں لے کر بھیجا گیا ہوں؟ جب یہ نہیں ہے ایسا تو میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اس معاملے کے اندر بحث نہ کرو کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے جب اس میں حد سے بڑھے تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی دقیق مسائل ہیں اور یہ عام عقلوں کے اندر نہیں آ سکتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھی بحث سے منع کر دیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا تھا اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ان مسائل کو سمجھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس میں بحث کرنے سے منع کر دیا کہ اس میں آپ لوگ ڈسکس نہ کریں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں فقط یہ جاننا ہے کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، اور ہم نے اس پر اعتقاد رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہ حق اور سچ ہے۔ تقدیر کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جو کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا کہ زید نے اس وقت ہونا ہے اور اس وقت اس نے مرنا ہے، اور اس دائرے کے اندر، اس وقفے کے اندر اس نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم تھا، ازل سے اس کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق اس کی ساری صورتحال لکھ دی کہ یہ کرے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو لکھا ہے نا اسی کے موافق بندہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، بندہ اب مجبور ہو کے وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندے نے کرنا کیا ہے، تو جو کرنا تھا وہ لکھ دیا، اب وہ جو کرنا تھا وہ لکھ دیا، اسی کے مطابق بندہ کر رہا ہے، لکھے ہوئے کہ مجبور ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ جو کرنا تھا وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ بندے نے یوں کرنا ہے، یعنی وہ بندے نے اپنے اختیار سے ہی کرنا تھا۔ جی، کرنا اپنے اختیار سے ہی تھا، اس میں جو چاہتا وہ کرتا۔ جیسے اس کی مثال امیر علیہ سنت نے بڑی اچھے انداز میں سمجھائی ہے، یہ دوائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ تک یہ قابل استعمال، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ ہمارے لکھ دینے کی وجہ سے دوائی کے لیے اب تاریخ مقرر ہو گئی کہ اس نے اس تاریخ کو جا کے ایکسپائر ہو جانا ہے، یہ اس لیے کہ ہم نے لکھ دیا، نہیں، بلکہ اس کی جو اجزاء اس کے اندر موجود تھے، اس کی جو کنڈیشن تھی جس وقت یہ بنائی گئی، اس کے موسم وغیرہ کو لحاظ کر کے دیکھا گیا کہ اتنے عرصے چل سکتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا تو گمان ہوتا ہے نا، بنانے والوں کا گمان ہوتا ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہوتی، تو وہ ایک اپنے اندازے کے مطابق لکھ دیتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جا کے اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن کیا ہمارے لکھنے کی وجہ سے یا جس نے بھی لکھا ہے اس کی وجہ سے یہ ایکسپائر ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے طور پر یہ ایکسپائر ہوگی، لیکن اس نے بتا دیا کہ اتنے عرصے کی وجہ سے ہونا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پہ جانتا تھا کہ بندے نے اس وقت یہ کام کرنے ہیں، وہ پہلے سے اس نے لکھ دیے بندے کی تقدیر کے اندر کہ بندے نے یہ کام کرنے ہیں، تو یوں نہیں کہ اس نے لکھ دیے اس وجہ سے بندہ مجبور ہو کے وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا اور اسی کے موافق، اسی کے مطابق بندہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔